استخارہ فی الامور کلیہا، استخارے میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ کی طرف سپرد کرنا ہے۔ چند تسبیحات کے دانے وہ کرتے جائیں گے، جس دانے پہ آ کے جو جملہ ختم ہوگا خیری کا ختم ہوگا تو بہتر ہے، اچھا، اور شرری کا ہے تو وہ غلط ہے۔ ممنوع اوقات سے ہٹ کے 2 نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد دعائے استخارہ اوپر دے کے پڑھ لیں۔ زندگی میں فیصلے کرنا کبھی کبھی بہت آپ کو آسان لگ رہا ہوتا ہے اور کبھی بہت زیادہ مشکل درپیش ہوتی ہے، خاص طور پر جب بات آ جائے بڑے فیصلوں کی، جیسے شادی کے حوالے سے ہے، کوئی آپ بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں، نوکری ہے یا پھر کوئی اور اہم معاملہ۔ اس لمحے میں دل و دماغ شدید اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا کیا وہ ہمارے حق میں ہوگا یا نہیں۔ اسلام میں ایسے مواقع کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے جسے ہم استخارہ کہتے ہیں۔ جی بالکل، اور استخارہ ایک دعا اور اللہ سے رہنمائی طلب کرنے کا عمل ہے جو نہ صرف مومن کے لیے بہترین ہتھیار ہے بلکہ اللہ کا ایک انعام بھی ہے۔ گو مگو اور ذہنی کشمکش کے وقت استخارہ مومن کے لیے ایک روشن راستہ ہے جو دل کو سکون بھی دیتا ہے اور ہر فیصلہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، استخارہ زندگی کے پیچیدہ فیصلوں میں اللہ کی رہنمائی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ تو کن فیصلوں میں استخارہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور استخارے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، کون سی دعائیں آپ کو پڑھنی چاہیے، اسی پر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں معروف روحانی مولج قاری شفیق الرحمان صاحب سے، جو کہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ قاری صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سر پروگرام میں۔ سر، استخارے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یقیناً بڑی رہنمائی ہے، بڑی سہولت ہے، آسانی ہے دین میں۔ اس میں انسان کی نیت، سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور ارادے کا کتنا عمل دخل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کی جائے استخارے کی اور بات کی جائے نیت کی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلیہا کما یعلمنا السورہ فی القرآن من القرآن۔ جیسے اللہ کے رسول قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے ویسے ہی استخارہ بھی سکھاتے تھے، اچھا، اور تمام کاموں میں استخارہ۔ صحیح، کوئی ایسا کام نہیں، ہاں جو کام نہیں ٹھیک اس میں تو ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جو جہاں استخارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رہا مسئلہ یہ کہ نیت کا، نیت میں تو یہ باقاعدہ چیز ہے، انما الاعمال بالنیات، نیات کا اعمال دار و مدار وہ نیتوں کا ہے، نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت یہ ہو کہ اصل علم، اصل قدرت، اصل فضل، اصل تقدیر وہ اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ آپ تفویض الامور الی اللہ، تمام امور کو اللہ کے سپرد کریں، یہ آپ کی نیت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہ پہلے ہی آپ کا معاملہ طے شدہ ہو۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ التوکل علی اللہ، استخارے میں اللہ پر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اللہ کے معاملے اللہ کی طرف سپرد کرنا ہے۔ جی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سے خیر اور شر میں جو کشمکش ہے آپ کے درمیان جی، آپ نے خیر طلب کرنی ہے، خیر طلب، اللہ سے خیر طلب، اور اپنی خیر اس طرح طلب کرنی ہے کہ آپ کا تردد ختم ہو جائے صحیح، اور آپ کا شرح صدر ہو جائے۔ تو نیت جب آپ کی اللہ کی رضا رحمت ہوگی اور اللہ کی طرف توکل اور تفویض والی ہوگی تو یقین کریں کہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ من اوتی الاستخارہ، جو استخارے کی توفیق دے دیا جاتا ہے، جی، اللہ اس سے دنیا کی کوئی بھی خیر و بلائی چھپاتا نہیں ہے۔ استخارے کی توفیق ملنا ہی بہت بڑی رحمت ہے۔ رہی بات یہ کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ استخارہ یہ نبوی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، لہذا رسول اللہ سے ہٹ کے کوئی بھی بندہ بناوٹی طریقہ، بناوٹی الفاظ، بناوٹی عملیات کرے گا تو وہ اس حدیث کا مصداق بنے گا، لیس علیہ امرنا فہو رد۔ وہ آدمی جو ہماری طے شدہ تعلیمات کے مطابق نہیں چلتا وہ خرافات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے من احدث فی امرنا، کہ جو آدمی ہمارے دین کے طے شدہ جو معاملات ہیں، سنتیں ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی بات کرے گا تو وہ مردود بھی ہے اور خرافات فسادات بھی ہے۔ اور ہمارے لوگ آپ یقین کریں کہ کسی نے قرآن کا استخارہ بنایا ہوا ہے، فال نکالتے ہیں، کوئی فال کے نام پر، کوئی استخارے کے نام پر، کوئی حساب کے نام پر، کوئی جائزے کے نام پر۔ یہ سارے نام ایسے ہیں کہ جو استخارے سے ہی مترادف ہے۔ قرآن کا استخارہ اب آپ اندازہ کریں کہ بند قرآن کو کھولا جائے اور بند قرآن کو کھولنے کے بعد جو آیت آئے اس کا مفہوم دیکھ لیں، وہ اگر خیر والی ہے تو آپ کا یہ بہتر ہے، اور اگر خیر والی نہیں ہے
کہ اس میں کوئی جہنم کی آیات ہیں، کوئی ایسی آیات ہیں جس میں سخت وعید ہے، تو وہ آپ کا استخارہ نہیں درست۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح تسبیح پکڑ لیتے ہیں لوگ، تسبیح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خیری ہی و شری خیری و شری، اس طریقے سے اگر میرے پاس تسبیح ہو تو میں آپ کو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جی اس طریقے سے آگے خیری ہی و شری ہی خیری و شری، وہ چند تسبیحات کے دانے وہ کرتے جائیں گے، صحیح 10 منٹ ہیں، 5 منٹ ہیں، یا اس نے جو ٹائم رکھا ہے، صحیح۔ جس دانے پہ آ کے جو جملہ ختم ہوگا خیری کا ختم ہوگا تو بہتر ہے، اچھا، اور شرری کا ہے تو وہ غلط ہے، صحیح۔ اچھا یہ بھی مردود طریقہ ہے۔ اچھا اور اسی طرح بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں چابی کا، جی، وہ چابی گھماتے ہیں دائیں طرف رک جائے، اور اسی طرح پہلے لوگ تھے پرندہ اڑاتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑتا ہے تو وہ استخارہ اور فعال ان کی قاری ٹھیک صاحب آ یہ گئی تو ہے۔ وہی والی بات ہوگی کہ پیپر دینے جاتے ہیں نا، بسم اللہ پڑھی، جہاں پہ تکے آیا لگاتے ٹک کر دیا، تکے بالکل لگانے صحیح والی بات بات۔ ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا مسکانسیپٹ ہو چکا ہے استخارے کو لے کر کہ وہ کہتے نہیں ایسے بھی کوئی تو استخارہ بہتر آ جائے گا، مالی معاملات بہتر پہلے ہوئے تو بابے استخارہ کرتے تھے، اب بیبیاں بھی کر رہی ہیں، بیویاں بھی کر رہی ہیں، جی۔ یعنی لائیو آن لائن استخارہ بابے بھی اور بیبیاں بھی اچھا دونوں قاری کر صاحب، رہے اس ہیں۔ میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال نکلتا ہے، یہ آپ کو خود کرنا چاہیے، کسی سے کروانا چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، جس طرح ہم بھی کہہ رہی ہیں، وہ اس طرح کی پوری مارکیٹنگ ان کی کیمپین ہوتی ہے کہ جناب ہم سے کروائیں، ہم آپ کو بتائیں۔ دیکھیں استخارہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود سکھایا ہے تو وہ خود ہی کرنا چاہیے، بڑا آسان طریقہ ہے۔ آپ فرض نماز کے علاوہ، سنت نماز کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ آپ کسی بھی 2 نفل پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، ممنوع اوقات میں، ٹھیک، ممنوع اوقات سے ہٹ کے 2 نفل پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعائے استخارہ اوپر دے کے پڑھ لیں۔ جی، اوپر دے کے آپ استخارہ پہلی رکعت میں سورۃ کافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھیں، صحیح، اور پھر اس کے بعد استخارہ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ آپ کر لیں۔ ٹھیک، سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں من شقاوتی ابن آدم، ابن آدم کی بدبختی میں ایک بدبختی یہ ہے کہ ترک الاستخارہ، وہ استخارہ کو ترک کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہر چیز میں جب استخارہ کرنا ہے تو خود کریں، ہاں بچے کے رشتے کے متعلق والدین بھی اصل میں وہ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس مسئلے میں خود شریک ہوتے ہیں، کیونکہ والدین ولی ہے تو وہ والدین بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح، باقی جو بابے وغیرہ اور اس طرح کی تسبیح سے، قرآن سے، فال سے، پرندے اڑانا، اس طریقے سے جتنے بھی طریقے ہیں وہ غیر شرعی ہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ کچھ ایسے کام ہیں جس میں بندہ خام ناجائز طریقوں سے وہ استخارہ کر رہا ہو، تو مثلا ناجائز امور میں کبھی بھی استخارہ نہیں ہوگا، حرام امور میں استخارہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح فرض امور میں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، استخارہ اس میں نہیں ہوگا، نیکی کرنی ہے یا نہیں کرنی اس میں استخارہ نہیں ہوگا، نیکی کس وقت کرنی اس میں استخارہ ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ نے بیت اللہ کا عمرہ کرنا یا نہیں کرنا اس میں استخارہ نہیں ہے، لیکن بیت اللہ کا عمرہ اس مہینے کر لوں یا اگلے مہینے کر لوں، یہ استخارے کی وہ شکل ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح طے شدہ چیزوں میں استخارہ نہیں ہے۔ اور بہت خطرناک بات ہے کہ لوگ ہمیں جو مرزئی اور قادیانی ہیں یہ بہت بڑا ہمارے سادہ سمپل لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مرزیت صحیح ہے یا غلط ہے آپ استخارہ کر لیں، وہ اللہ کی پناہ، خدا سے ڈرو، مرزیت جھوٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا کفر ہے اسلام کے اور آئین پاکستان کے تناظر میں۔ آپ اس بات پہ استخارہ کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت حق ہے یا نہیں حق ہے، آپ اسلام قبول کرنے لگے اس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں یہ، اور اسی طرح غیر مشروع طریقے اسلام نے یہ بھی استخارہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ سادہ کہتے ہیں بھئی آپ استخارہ کر لیں، اگر بات ٹھیک ہوگی تو آپ ادھر رہیں گے، بات نہیں ٹھیک ہوگی تو اس طرح نہیں رہیں گے۔ تو یہ استخارے کی جتنی بھی دعائیں یہ خطرناک چیزیں، ایک ہی دعا ہے استخارے کی، اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم اللہم ان کنت ھذا الامر خیر اللہ فی دینی۔ اب اس میں جہاں امر لفظ ہے وہاں آپ شادی کا ہے، آپ بزنس کا ہے، آپ ڈگری کا ہے، کسی بھی چیزوں کا وقت ذرا تھوڑا سا کم ہے سر، یہ بتا دیجئے گا کہ یہ دعا تو ہے آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل آپ نے بتایا کہ آپ ادا کریں، اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں،
تو سر کس طرح کا آپ کو اشارہ ملے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے گرین سگنل ہے، اور کوئی اور اشارہ ملے تو یعنی رکنے کا وقت ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں خوابوں خوبوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اچھا۔ خوابوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس میں، اور خواب وغیرہ وہ خواب جو ایک دن میں 10 آ رہے ہیں اور وہ بھی جاگتے جاگتے آ رہے ہیں، وہ تو بالکل نہیں۔ مثلا مجھے آج کسی نے کہا 10 وہ خواب استخارے کریں، میں نے 10 دیکھے اور وہ جاگتے جاگتے دیکھے۔ خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا صرف رجحان ہو جائے گا، اور رجحان بھی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، کام اگر چل رہا چلتے چلتے اگر ہو جائے تو سمجھ لو کہ خیر ہی طلب ہوگی۔ اچھا، ہاں اگر کوئی آدمی خواب دیکھتا بھی ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ خواب آپ کو استخارے کی وجہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے، شیطان بھی دکھا سکتا ہے، اور اگر ویسے چلتے چلتے ویسے ہی آ گیا خواب، آپ نے خواب کی نیت نہیں کی تو آپ کسی معبر سے تعبیر پوچھ لیں۔ مثلا ایک آدمی استخارہ کرتا ہے کہ میں نے بچی کی شادی کرنی، اور وہ خواب میں دیکھ لیتا کنواں آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رشتے میں ہو سکتا ہے کہ بچی کو کنویں میں پھینکنے والی بات ہے۔ تو یہ چیزیں کر لیں، یعنی اس میں آپ جو ہے وہ مشورہ کر سکتے ہیں، تعبیر جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی۔ استشارہ اور استخارہ دونوں چیزیں، پہلے استشارہ مخلوق خدا سے اور استخارہ خالق کے کائنات سے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ قاری شفیق الرحمان صاحب۔